بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے دوران لاکھوں امریکیوں کو گھروں سے بے دخلی کا خطرہ۔ طالبان نے حلمند میں 12 سے زائد ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن بند کر دیے۔ پاکستان میں 2 بڑے خاندانوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا، وزیر اعظم عمران خان۔ ہزاروں افغان باشندے ایران اور ترکی کا رخ کرنے لگے۔ سب کچھ مہنگا کر کے بھی حکومت کا رونا دھونا جاری ہے، شہباز شریف۔ افغانستان لشکر گاہ میں شدید لڑائی جاری، حکومت ہمیں برباد کر رہی ہے، شہری۔ جانوروں کے بال چرا کر اپنا گھونسلہ بنانے والا پرندہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے دوران لاکھوں امریکیوں کو گھروں سے بے دخلی کا خطرہ ہے۔ کانگریس کی رکن کوری بش خود بھی بے گھر ہونے کے تجربے سے گزری ہیں۔ بڑھتے کیسز اور سیاسی الزام تراشیوں کے پس منظر میں امریکہ میں بے دخلی پر پابندی ختم ہونے کے بعد لاکھوں امریکی بے گھر ہو سکتے ہیں۔ کرایہ داروں کی مدد کے لیے اربوں ڈالرز کے حکومتی فنڈز ابھی تک استعمال نہیں ہو سکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ہفتے کانگریس پر زور دیا کہ وہ 11 ماہ پرانی عارضی پابندی میں توسیع کرے، تاہم ریپبلکنز نے اکتوبر کے وسط تک بے دخلی پر پابندی میں توسیع سے انکار کیا ہے۔ نینسی پلوسی نے ریاستی اور مقامی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوراً ڈیموکریٹک کانگریس کی جانب سے منظور شدہ 46.5 ارب ڈالر تقسیم کریں تاکہ خاندان بے دخلی سے بچ جائیں۔ گزشتہ برس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے کرائے کے گھروں سے شہریوں کو بے دخل کرنے پر عارضی پابندی کا حکم دیا تھا۔ امریکہ میں کورونا کی وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 کروڑ نوکریاں ختم ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں بلا امتیاز جھڑپوں اور فضائی حملوں سے عام شہریوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ افغان فورسز نے منگل کو ایک اہم صوبائی دارالحکومت کا کنٹرول لینے کے لیے طالبان کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے حلب صوبے کے دارالحکومت لشکر گاہ میں چلنے والے 12 سے زائد مقامی ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن بند کر دیے ہیں اور طالبان کے حمایتی اسلامی پروگرام نشر کرنے والے ایک چینل کو بحال رہنے دیا ہے۔ محاصرے کے شکار ایک اور شہر ہرات میں سینکڑوں شہریوں نے اس وقت اپنے گھروں کی چھتوں سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جب حکومتی فورسز نے طالبان کے حملوں کو پسپا کیا تھا۔ امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلا میں تیزی کے بعد طالبان نے افغانستان کے بیشتر دیہی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششوں میں طالبان کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ شہری علاقوں میں ہونے والی ان جھڑپوں میں سویلینز کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ افغان فورسز کے فضائی حملوں کی وجہ سے عام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ پیر کو افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ لشکر گاہ میں امریکی اہلکاروں نے فضائی حملے کیے ہیں۔ سکون ریڈیو کے ڈائریکٹر صفت اللہ نے کہا کہ ان کے ریڈیو اسٹیشن نے 2 دن پہلے اپنی نشریات بند کر دی تھی کیونکہ طالبان نے ریڈیو کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہرات میں گزشتہ رات امریکی فورسز نے فضائی حملے کیے ہیں۔ جون کے بعد سے افغانستان میں جاری لڑائی کی وجہ سے لگ بھگ 80,000 بچے بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد اسکول اور طبی سہولیات کے مراکز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2 بڑے خاندانوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے طاقتور طبقے کو قانون کے تابع لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ غریب ملکوں کی اشرافیہ منی لانڈرنگ سے سالانہ اربوں ڈالر بیرون ملک منتقل کرتی ہیں،
جب اشرافیہ بدعنوان ہو تو ملک بدحال ہو جایا کرتے ہیں۔ ملکی حالات دیکھ کر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن جانتا تھا، اس لیے اپنی الگ سیاسی جماعت بنائی۔ سیاست میں آنے سے پہلے ملکی سیاسی نظام کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا تھا۔ شروع میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے مجھے اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ نواز شریف اور زرداری کو ان کی کرپشن پر چیلنج کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے انسانیت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، قومیں ہمیشہ انہیں یاد رکھتی ہیں جو ان کے لیے کچھ کرنے کا درد رکھتے ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی، ملک کے نصف سے زیادہ اضلاع پر قبضے اور کئی صوبائی ہیڈ کوارٹرز کے محاصروں سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کا رخ کر رہے ہیں، خاص طور پر ایران اور ترکی کے راستے یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ایران کے راستے ترکی داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ ترکی میں وہ رکتے نہیں بلکہ ان کی اگلی منزل یورپی ممالک ہوتے ہیں۔ یورپی ملک افغان مہاجرین کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی آمد کو روکا جائے۔ دشوار گزار راستوں سے گزرتے اور مشکلات جھیلتے ہوئے اوسطاً 2000 افغان باشندے روزانہ ترکی پہنچتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے افغانستان میں طالبان مزید علاقوں پر قابض ہوتے جائیں گے، مہاجرین کی تعداد میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان دنوں طالبان نے افغانستان کے جنوب اور مغربی علاقے کے 3 اہم شہروں پر حملہ کیا ہوا ہے۔ امریکی اور نیٹو اہلکاروں کا ملک سے انخلاء شروع ہونے کے بعد سے حالیہ ہفتوں کے دوران طالبان نے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قابض ہونے کی اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ مبصرین ماہرین کا خیال ہے کہ افغان حکومت ملک پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں رہے گی۔ گزشتہ ہفتے پینٹاگون نے خبردار کیا تھا کہ افغانستان کو ایک بحرانی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران اور ترکی جانے والے افغان مہاجرین نے ملک چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ ان پر طالبان کے سخت گیر طرز حکومت کا خوف طاری ہے۔ حالانکہ طالبان کہہ چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ترکی کی سرحد پر پہنچنے والے اکثر افغان مرد اکیلے ہوتے ہیں اور زیادہ تر غیر تعلیم یافتہ بھی، لیکن ان کی خواہش یورپ میں سکونت اختیار کرنے کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بعد میں ان کے اہل خاندان بھی ان سے آ ملیں گے۔ گزشتہ ماہ ایک اخباری کانفرنس میں جرمن چانسلر سے سوال کیا گیا کہ آیا جرمنی افغان مہاجرین کو خوش آمدید کہے گا یا نہیں، جس پر ان کا جواب تھا کہ آنے والے تمام افراد کو ملک میں جگہ دے کر بھی ہم اس طرح کے مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے یہ اپنے ملک میں ہی مسئلے کا پرامن حل تلاش کریں۔ یونان کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کے ملک میں افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ترکی کے راستے وہاں پہنچے ہیں۔ ترکی میں پہلے ہی اندازاً 2 لاکھ سے 6 لاکھ تک افغان مہاجرین موجود ہیں، جبکہ وہاں رہائش پذیر شامی مہاجرین کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آٹا، چینی، دال، گھی، دوائی، بجلی سب کچھ مہنگا ترین ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی حکومت کا رونا دھونا جاری ہے۔ حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ لادنے کی بجائے کم کرے۔ IMF کی شرائط پورا کرنے کے لیے بجلی، گیس، اشیاء خود نوش مزید مہنگی کرنے کا ظلم نہ کیا جائے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تعجب اس بات پر ہے کہ حکومت قرض پر قرض لیتی جا رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام اور عالمی مالیاتی اداروں سے جمع ہونے والا سارا پیسہ آخر کہاں جا رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ملک میں آئندہ 1 سے 3 ماہ میں مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے، درآمدات دگنا بڑھ چکی ہیں، ڈالر کی قیمت اوپر اور روپے کی قدر مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ ظلم کے اس نظام کے خلاف عوام کا لابا پک رہا ہے، پھٹا تو کوئی نہیں بچے گا۔ گاڑیوں کی ریکارڈ فروخت کو معاشی بحالی قرار دینا اس حکومت کا عام آدمی کے لیے بے حس ہونے کا ثبوت ہے۔ افغانستان کے شہر لشکر گاہ میں بدھ کو افغان اہلکاروں کی طالبان کے خلاف بڑی جوابی کارروائی کے ساتھ ہی متعدد خاندان اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے ہیں۔ لشکر گاہ کے ایک شہری صالح محمد نے کہا ہے کہ منگل کو آرمی نے جب لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے کا کہا تو سینکڑوں خاندان گھر چھوڑ کر نکل گئے، لیکن بہت سارے وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ لڑائی جاری ہے اور اس بات کی کوئی ضمانت یا گارنٹی نہیں کہ ہم راستے میں مارے نہیں جائیں گے۔ حکومت ہمیں برباد کر رہی ہے۔ طالبان صوبہ ہرات میں ایک ہفتے کی شدید لڑائی کے بعد دیگر شہروں لشکر گاہ اور قندھار کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جب سے جو بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی اہلکار ستمبر تک افغانستان سے نکل جائیں گے، اس کے بعد سے طالبان نے افغانستان کے اہم شہروں پر حملوں کے سلسلے کو تیز کر دیا ہے۔ اس دوران طالبان نے کابل کے محفوظ ترین سمجھے جانے والے علاقوں پر بھی قبضے کیے ہیں۔ کابل کے گرین زون کے قریب ہونے والے ایک حملے کے بعد سینکڑوں عام شہری سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ رات کو شروع ہونے والی یہ ریلی شہر میں پھیل گئی۔ اس ریلی میں مردوں کے علاوہ کچھ خواتین بھی موجود تھیں، جنہوں نے موم بتیاں اور افغانستان کے پرچم ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ کابل میں احتجاج کرنے والے ایک شخص نے کہا کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس پر ساری دنیا خاموش ہو سکتی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کو وردک صوبے کے گورنر کو ہلاک کیا ہے۔ یہ تازہ حملہ طالبان کے ان حملوں کے سلسلے کا ایک حصہ ہے جس کے تحت سرکاری اور کرپٹ عہدیداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مختلف جانوروں اور پرندوں کی بعض عادات نہایت ہی عجیب ہوتی ہیں جو وہ اپنی بقا کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تاہم حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک پرندے کی نہایت ہی انوکھی حرکت سامنے آئی ہے۔ یونیورسٹی آف الینوائے کے سائنسدانوں نے ایک عجیب و غریب پرندہ دریافت کیا ہے جو دوسرے پرندوں کے بال نوچنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یہ ٹٹ ماؤس پرندہ ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کی بھولی صورت پر نہ جائیں کیونکہ یہ دیگر بال والے جانوروں سے بغض رکھتا ہے اور ان کے بال نوچنے میں بہت تیز ہے۔ یہ تحقیق ایکالوجی نامی جرنل میں شائع ہوئی ہے اور اس پرندے کو کلیپٹوٹرائکی کا عادی بتایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ بال چرانا، جو قدیم یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور ان کی پرانی کہانیوں میں دوسروں کے بال چوری کرنے والے کئی کردار ملتے ہیں۔ اس پرندے کو انسانوں، گائے، بکری، گلہری، بلیوں جیسی مخلوق کے بال توڑتے اور چوری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ پرندے ان بالوں سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ جانوروں کے رویے کے ماہر پروفیسر مارک ہوبر کہتے ہیں کہ اگرچہ گھونسلے بنانے کے رجحان پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کے بہت سے علاقوں میں پرندوں کی جانب سے دوسرے جانوروں کے بالوں سے گھونسلہ سازی کے عام واقعات دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے اپنے انڈوں کو گرم رکھنے کے لیے دوسرے جانوروں کے بالوں کو نوچتے اور چراتے ہیں۔ بالخصوص سردیوں میں یہ رجحان عام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔